SFI کارکنان نے فیس ریمبرسمنٹ کے واجبات جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے کئی احتجاجیوں کو حراست میں لے لیا۔ ذرائع نے بتایا تلنگانہ اسمبلی کے قریب چہارشنبے کو اس وقت کشیدگی دیکھی گئی جب SFI کے کارکنان نے فیس ریمبرسمنٹ کے واجبات جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے کنٹرول روم کے سگنل پر ہی احتجاج کو روک دیا اور متعدد احتجاجیوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک میں خلل پڑا۔ SFI کارکنان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر فیس ریمبرسمنٹ کے واجبات جاری کرے اور طلبہ کو راحت پہنچائے۔ ایندھن کی قلت سے متعلق افواہوں کا بازار گرم ہونے کے بعد شہر حیدرآباد میں پیٹرول پمپس پر لوگوں کی قطاریں لگ گئی۔ محکمہ سول سپلائز نے پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قلت نہ ہونے کا یقین دلایا۔ عوام کے لیے ایک بڑی راحت کی خبر ہے کہ تلنگانہ میں ایندھن کی کوئی قلت نہیں ہے۔ محکمہ سول سپلائز نے پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قلت نہ ہونے کا یقین دلایا ہے اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غلط اور گمراہ کن خبروں کی بنیاد پر گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں۔ آپ کو بتا دیں کہ ایندھن کی قلت سے متعلق افواہوں کا بازار گرم ہونے کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد پیٹرول پمپس کا رخ کرنے لگی اور لوگ غیر ضروری طور پر اپنی گاڑیوں کی ٹانکیاں بھر رہے ہیں، جس کے باعث وقتی دباؤ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ سول سپلائز نے واضح کیا ہے کہ ایندھن کی کوئی قلت نہیں ہے اور IOCL، HPCL اور BPCL جیسی بڑی کمپنیوں کے پاس مناسب مقدار میں اسٹاک موجود ہے۔ تلنگانہ BJP کی صدر N رام چندر راؤ کی قیادت میں ایک وفد نے گورنر شیو پرتاپ شکلا کو یادداشت پیش کی اور وندے ماترم کا بائیکاٹ کرنے والے مجلسی اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ BJP نے گورنر شیو پرتاپ شکلا پر زور دیا ہے کہ وہ اسمبلی اسپیکر کو ہدایت دیں کہ وہ اسمبلی میں قومی گیت کے تئیں نفرت ظاہر کرنے پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کی رکنیت معطل کریں۔ چہارشنبے کو ریاستی صدر N رام چندر راؤ کی قیادت میں BJP قائدین کے ایک وفد نے لوک بھون میں گورنر سے ملاقات کی اور مجلسی اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی۔ BJP نے گورنر کے علم میں لایا کہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن یعنی 16 مارچ کو جب وندے ماترم، جسے حال ہی میں مرکزی وزارت داخلہ نے قومی گیت قرار دیا تھا اور اسے پڑھنا لازمی قرار دیا گیا تھا، ایوان اسمبلی میں بجایا گیا، لیکن مجلسی اراکین نے قومی گیت بجانے پر ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ BJP قائدین نے قومی گیت کے تئیں نفرت ظاہر کرنے پر مجلسی اراکین کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ کانگریس پارٹی سے 40 سال تک وابستہ رہنے والے سابق MLC جیون ریڈی کانگریس پارٹی سے مستعفی ہو گئے۔ سابق MLC جیون ریڈی نے 25 مارچ کی صبح جگتیال میں اپنے پیروکاروں اور حامیوں کی موجودگی میں کانگریس پارٹی کو الوداع کہا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ 40 سال سے کانگریس سے وابستہ رہے۔ جیون ریڈی نے سوال کیا کہ اسمبلی میں مکمل اکثریت ہونے کے باوجود انحرافات کیوں ہوتے ہیں؟ پارٹی کا انحراف اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ MLA سنجے کو کانگریس میں شامل کیا گیا، حالانکہ کئی کارکنان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ جیون ریڈی نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ وہ کافی مصائب برداشت کر چکے ہیں اور اب کانگریس پارٹی میں نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ 2 وزراء نے ان سے بات چیت کی تھی۔ KC وینوگوپال نے بھی انہیں یقین دہانی کروائی تھی۔ جیون ریڈی کا کہنا ہے کہ کانگریس کی صورتحال ایسی ہے کہ کارکنان کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان کے پیروکاروں کو کافی مایوسی اور توہین کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نامزد عہدوں پر بھی ناانصافی کی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں منشیات سے متعلق ایک معاملے میں گرفتار کیے جانے اور 25 سال قید کی سزا پانے والی آمنہ بیگم طویل قانونی جنگ کے بعد آخرکار حیدرآباد کے RGI ایئرپورٹ پہنچی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے بے قصور خاتون کی رہائی میں بھرپور تعاون کیا۔
تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے کشن باغ علاقے کی رہنے والی آمنہ بیگم کو منشیات سے متعلق ایک معاملے میں 18 مئی 2025 کو دبئی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا اور 25 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ آمنہ بیگم نے اس کے بعد 3 رکنی بینچ کے سامنے اپنی پہلی عرضی دائر کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ ان کے وکیل نے یہ دلیل پیش کی کہ خاتون بے قصور ہے اور غیر دانستہ طور پر ممنوع اشیاء پر مشتمل ایک بیگ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ بعد ازاں مزید کاوشیں کی گئی اور ابو ظہبی میں سپریم کورٹ میں دوسری اپیل اور رحم کی درخواست دائر کی گئی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے قانونی ٹیم کے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور عطیہ دہندگان کی مدد سے 25,000 درہم کے قانونی اخراجات کے لیے فنڈز جمع کرنے میں بھی کامیاب رہے۔ مسلسل کوششوں کے بعد آخرکار آمنہ بیگم کو رہا کر دیا گیا اور وہ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی، جہاں پر امجد اللہ خان خالد و دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ آمنہ بیگم اپنے کم سن بیٹے اور ماں کو ایئرپورٹ پر کئی مہینوں کے بعد دیکھ کر جذباتی ہو گئی۔ محمد افتخار الدین محبوب نگر اور حیدرآباد کے قانونی مشیر دبئی میں ایک قانونی فرم چلا رہے ہیں اور ان تمام نے قانونی معاونت کو مربوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس موقع پر آمنہ بیگم نے امجد اللہ خان خالد کی انتھک محنت اور دیگر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ امجد اللہ خان خالد نے بھی تمام عطیہ دہندگان اور خیر خواہوں سے اظہار تشکر کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ مغربی بنگال میں AJUP کے ساتھ اتحاد صرف ووٹ کی تقسیم کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کی برابری اور سیاسی طاقت کے حصول کے لیے ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کولکاتہ میں ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی جماعت نے سابق TMC لیڈر ہمایوں کبیر کی پارٹی AJUP کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتحاد محض انتخابی مفاد کے لیے نہیں ہے بلکہ کمزور طبقات کے استحصال کے خاتمے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے ہے۔ صدر مجلس کا کہنا تھا کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ مغربی بنگال میں مسلم قیادت ابھرے اور مضبوط بنے۔ یہ اتحاد صرف ووٹ کی تقسیم کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کی برابری اور سیاسی طاقت کے حصول کے لیے ہے۔ بیرسٹر اویسی نے مغربی بنگال میں اقلیتوں کی ترقی کو ایک اہم مسئلہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ حکومت اس محاذ پر ناکام رہی ہے۔ AJUP کے صدر ہمایوں کبیر نے بھی اس موقع پر کہا کہ AIMIM اور AJUP کا اتحاد آئندہ اسمبلی انتخابات میں 294 میں سے 182 نشستوں پر امیدوار کھڑا کرے گا اور اگر انتخابات میں یہ منقسم مینڈیٹ سامنے لاتا ہے تو یہ اتحاد حکومت سازی میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ مغربی بنگال اسمبلی کے انتخابات 2 مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو ہوں گے جبکہ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو کی جائے گی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے 2021 کے انتخابات میں بھی مرشد آباد، مالدہ اور اتر و دکشن دیناج پور کے مسلم اکثریتی علاقوں میں امیدوار کھڑے کیے تھے، تاہم خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پائی تھی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ AIMIM اور AJUP کا یہ نیا اتحاد خاص طور پر مسلم اکثریتی حلقوں میں TMC کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ چکن شاپ اونرز ایسوسی ایشن نے پولٹری کمپنیوں کی پالیسی پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے 1 اپریل سے تلنگانہ بھر میں چکن شاپس بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چکن شاپ اونرز ایسوسی ایشن نے پولٹری کمپنیوں کی پالیسی پر برہمی ظاہر کی ہے کہ انہیں دیا جانے والا منافع انتہائی کم ہے۔ تاجروں نے بتایا کہ انہیں پہلے دیے جا رہے منافع سے 20 روپے کم دیے جا رہے ہیں۔ تاجر برہم ہے کہ مرغی کے گوشت کی قیمت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے لیکن انہیں دیا جانے والا منافع انتہائی کم ہے۔ چکن شاپ اونرز ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ اگر پولٹری کمپنیوں نے ان کے منافع میں اضافہ نہ کیا تو وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر اسی طرح کی صورتحال بنی رہی تو وہ کاروبار نہیں کر سکیں گے اور پھر دکانات بند کر دی جائیں گی۔ یاد رہے کہ 1 کلو مرغی کی گوشت کی موجودہ قیمت 360 روپے تا 370 روپے کے درمیان ہے۔ چند ہفتوں میں مرغی کی گوشت کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب مارکیٹ میں سپلائی کم ہو رہی ہے کیونکہ گرمی سے مرغیاں فوت ہو رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ گرمیوں کی وجہ سے کئی پولٹری فارمز نے
मुर्गियां पालना बंद कर दी है, जिसके नतीजे में सप्लाई में नुमायां कमी आई है। मुर्गियां आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दीगर रियासतों से दरामद की जा रही है। ताजरीन ने कहा है कि आने वाले दिनों में मुर्गी का गोश्त 400 रुपये फी किलो भी फरोख्त किए जाने का इम्कान है। पुराने शहर के इलाके काली खबर में सोफा बनाने वाले एक कारखाने में आग लगने का वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जराए ने बताया, काली खबर इलाके में सोफा बनाने वाले एक गोदाम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जाता है कि रिहायशी इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आने के बाद मुकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। ताहम किसी के जख्मी न होने और कोई जानी नुकसान न होने पर सभी ने राहत की सांस ली। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हाइड्रा प्रजावानी के जरिए अवामी शिकायत मौसूल होने के बाद संगारेड्डी जिले के पटन चेरू मंडल का दौरा किया। संगारेड्डी जिले के पटन चेरू मंडल में अवामी सहूलियात के लिए मख्तस की गई अराजियात पर गैर कानूनी कब्जों की शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने वहां का दौरा किया। कमिश्नर ने खास तौर पर पतगानापुर गांव में आनंद नगर लेआउट का दौरा किया। उन्होंने पाया कि लेआउट के अंदर वो अराजियात जो सड़कों और पार्कों जैसे अवामी मकासद के लिए मख्तस की गई थी, वहां बड़े पैमाने पर तजावुजात किए गए हैं। मायने के दौरान ये पाया गया कि बाज़ मुकामात पर पार्क की जगहों पर दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और सड़कों के रकबे को कम करके निजी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कमिश्नर ने मौके पर मौजूद अफसरान से नक्शे जात हासिल किए और लेआउट के असल डिज़ाइन का मौजूदा सूरत हाल से मवाज़ाना किया। एवी रंगनाथ ने कहा कि प्रजावानी में मौसूल होने वाली हर शिकायत अहम है। अवामी ज़मीनों, पार्कों और सड़कों पर किसी भी किस्म के कब्ज़ेजात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर ने मुताल्लिक़ा रेवेन्यू और म्युनिसिपल हुकाम को हिदायत जारी की कि वो फौरी तौर पर उन अराजियात की पैमाइश करें और हदबंदी करके तजावुजात को हटाते हुए रिपोर्ट पेश करें। अलामाजी हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने अमीनपुर में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के नुमाइंदों की जानिब से दायर की गई शिकायत का भी जायज़ा लिया। हाइड्रा के कमिश्नर ने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है कि इलाके में कोई तजावुजात न किए जाएं। कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया है कि जिन्होंने इलाके में पहले ही मकानात तामीर कर रखे हैं या प्लॉट खरीद लिए हैं, उन्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। एवी रंगनाथ ने अमीनपुर मंडल के बेरमगुड़ा गांव में शंभोनी कंटा टैंक के आउटलेट्स का भी मुआयना किया। मुकामी बाशिंदों की जानिब से जमा कराई गई शिकायत का भी जायज़ा लिया गया। उन्होंने हिदायत जारी की कि एक तामीराती फर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने तामीराती कामों के दौरान आउटलेट को ब्लॉक करने का काम किया। हाइड्रा के कमिश्नर ने हुकाम को सैलाब के निकासियाब के रास्तों को बहाल करने और रुकावट के जिम्मेदारान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की भी हिदायत दी है। एपीसीसी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने बतौर एहतजाज कड़पा जिले में केले से लदी गाड़ी चलाई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश कर केले के किसानों के मसाइल हल करने का मुतालबा किया। पीसीसीसी की सदर वाईएस शर्मिला ने कड़पा जिले में अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने केले की गिरती कीमतों की वजह से किसानों को दरपेश मुश्किलात की तरफ हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए केले से लदी एक गाड़ी चलाई। वो गाड़ी लेकर कड़पा कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की। अपनी याददाश्त में वाईएस शर्मिला ने मुतालबा किया कि मंडी में मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाया जाए और केले के किसानों को फौरन मुआवजा अदा करते हुए उनके नुकसान की भरपाई की जाए। विकाराबाद जिले के परगी मंडल में एक स्टील कंपनी में जबरदस्त धमाके के बाद आग लग गई। कई कारकुन जख्मी हो गए। जराए ने बताया, परगी मंडल में लक्ष्मी देवी पल्ली के करीब सुगुना स्टील फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। अचानक धमाके से फैक्ट्री में जबरदस्त आग भड़क उठी। फैक्ट्री के अहाते से धुआं निकलता देख मुकामी लोग खौफजदा हो गए। बताया जाता है कि धमाके के नतीजे में अंदर काम करने वाले मुतादिद कारकुन शदीद जख्मी हो गए हैं। ताहम कंपनी इंतजामिया इस हादसे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अगरचे के बहुत बड़ा धमाका
ہوا ہے، لیکن کمپنی کے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف لاری کا ٹائر پھٹا ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور اس کو لے کر کئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس بات پر بھی بحث جاری ہے کہ زخمی کارکنوں کو خفیہ طور پر اسپتال لے جایا گیا ہے۔ پولیس اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار نے ایندھن کی قلت کی افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں ایندھن کا کافی ذخیرہ موجود ہے اور یہ 60 دنوں کے لیے کافی ہے۔ حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی مقامات پر ایندھن کی قلت کی افواہیں پھیلنے کے بعد پیٹرول پمپس اور گیس پمپس پر موٹر سائیکلوں اور آٹوز کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ عوام گھبراہٹ کا شکار ہے۔ ایسے میں حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجنار نے ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا اور یہ اعادہ کیا کہ ایندھن کا کافی ذخیرہ موجود ہے، یہ 60 دنوں کے لیے کافی ہوگا۔ ایندھن کی کوئی کمی نہیں ہے، لوگوں کو گھبرانے یا افواہوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وی سی سجنار نے کہا کہ حیدرآباد پولیس حدود میں 250 فیول اسٹیشن سے اور کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے فیول اسٹیشنز پر کافی بندوبست کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آئل ڈپو سے شہر کو ایندھن سپلائی کرنے والے تقریباً 320 تیل کے ٹینکرز تھے۔ وی سی سجنار نے وضاحت کی کہ آئل ٹینکرز کو آئل ڈپو پر گاڑیوں کو ریفل کرنے اور انہیں فیول اسٹیشنز کو سپلائی کرنے میں کچھ وقت لگ رہا ہے، اس لیے پیٹرول پمپس پر نو اسٹاک کا بورڈ لگایا گیا ہے۔ یہ ایندھن کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ دریں اثنا حیدرآباد ضلع کلکٹر ہری چندنا نے بھی صحافیوں سے بات چیت کی اور کہا کہ ایک ریونیو اہلکار، ایک سول سپلائی افسر اور ایک پولیس اہلکار ہر فیول اسٹیشن پر موجود ہے اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ عوام کو خوفزدہ ہونے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کمشنر ٹاسک فورس گولکنڈہ اور خیرتآباد زون کے اہلکاروں نے ناریل پاؤڈر تیار کرنے والے ایک غیر قانونی یونٹ پر چھاپہ مارتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اور بھاری مقدار میں ناریل کا پاؤڈر ضبط کیا ہے۔ کمشنر ٹاسک فورس گولکنڈہ اور خیرتآباد زون نے گوشہ محل پولیس کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ناریل کا پاؤڈر بنانے والے ایک غیر قانونی یونٹ پر چھاپہ مارتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بھاری مقدار میں ناریل کا پاؤڈر اور پیکنگ کا سامان بھی قبضے میں لیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 21 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ملزم کی شناخت این ماروتیا کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ بیگم بازار میں بالاجی پرشوتم کوکونٹ بزنس کے نام سے دکان چلا رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ وہ ریاست کرناٹک سے سستے داموں میں غیر معیاری ناریل پاؤڈر خریدا کرتا تھا اور اسے چیتک برانڈ کے پیکٹس میں بھر کر اصلی بتا کر فروخت کرتا تھا۔ ملزم کے پاس کوئی لائسنس یا فوڈ سیفٹی سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ وہ پیکٹس پر بیچ نمبر یا پھر ایکسپائری ڈیٹ درج کیے بغیر ہی فروخت کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دے رہا تھا۔ پولیس نے گوشہ محل تھانے میں ملزم کے خلاف BNS کی دفعات اور فوڈ سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ دہلی کرائم برانچ نے پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اسلحے کی اسمگلنگ کے ایک بڑے ریکٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اسلحے کی اسمگلنگ کے ایک بڑے ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے دہلی کرائم برانچ نے اس ریکٹ سے جڑے 10 اہم کارندوں کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دہلی کے ویلڈ سٹی سے یہ ریکٹ چلایا جا رہا تھا۔ مجموعی طور پر 21 غیر ملکی ساختہ ہتھیار، جن میں مشین گنیں، پستول و دیگر شامل ہیں، برآمد کر لیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو ہتھیار برآمد ہوئے ہیں وہ اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں۔ ہتھیاروں کو ہندوستان نیپال سرحد کے ذریعے پاکستان سے ہندوستان میں اسمگل کیا گیا تھا۔ دہلی، NCR اور دیگر ریاستوں میں جرائم پیشہ گروہ کو یہ ہتھیار سپلائی کیے جا رہے تھے۔ اسرائیل الیکٹرک کارپوریشن نے ایران کے میزائل حملے میں اس کے بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران سے داغے گئے ایک بیلسٹک میزائل نے اوروٹ رابن پاور پلانٹ کو اپنا نشانہ بنایا ہے، جو کہ ہدیرہ میں واقع اسرائیل کی سب سے بڑی بجلی پیدا کرنے والی تنصیب ہے۔ تاہم اسرائیل الیکٹرک کارپوریشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اس کے بنیادی ڈھانچے کو
کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ ہندوستان کے 2 جہاز پائن گیس اور جگوسنت 92,612 میٹرک ٹن LPG لے کر کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ جہازوں کے آئندہ 2 تا 3 دنوں میں ہندوستان پہنچنے کا امکان ہے۔ مرکزی حکومت نے یہ تصدیق کی ہے کہ پائن گیس اور جگوسنت نامی 2 بڑے LPG جہاز محفوظ طریقے سے ہرمز کے سمندری گزرگاہ کو پار کر چکے ہیں اور تیزی سے ہندوستان کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ علاقہ کشیدگی کا مرکز رہا ہے۔ شپنگ وزارت کے خصوصی سیکرٹری راجیش کمار سنہا نے کہا ہے کہ ان جہازوں کے آنے سے ملک میں پکوان گیس کی فراہمی مزید مضبوط ہو جائے گی۔ جہاز جگوسنت کویت سے 47,600 میٹرک ٹن LPG لے کر آ رہا ہے اور یہ توقع ہے کہ یہ گجرات کے کانڈلا پورٹ پہنچ جائے گا، جبکہ جہاز پائن گیس UAE کے روئے سے 45,000 میٹرک ٹن گیس لے کر روانہ ہوا تھا اور یہ نیو منگلور پورٹ پہنچے گا۔ راستے کو عبور کرنے میں انہیں تقریباً 14 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن علاقے میں کشیدگی کی وجہ سے سیکیورٹی کو لے کر کافی تشویشناک صورتحال بنی ہوئی تھی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت 20 اور ہندوستانی جہاز اس علاقے کے مغربی حصے میں موجود ہیں اور حکومت کی جانب سے سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی قلت کی افواہوں کے درمیان حکام نے وضاحت کی ہے کہ پیٹرول کی کوئی کمی نہیں ہے اور عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بلا ضرورت پیٹرول پمپس پر قطاریں نہ لگائیں، صرف ضرورت کے مطابق ایندھن حاصل کریں اور ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں۔ اسمبلی میں اسپیکر جی پرساد نے وزیر پی سرینواس ریڈی کی سرزنش کی۔ اسپیکر نے کہا کہ ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ اسکیم پر جائزہ اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، تاہم وزیر موصوف نے اس پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وقت پر اجلاس ہوتا تو اتنے سوالات پیدا نہ ہوتے اور اب کم از کم فوری طور پر جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے۔ ناچارم جھیل کی بحالی کے کام میں تیزی آ گئی ہے۔ متعلقہ حکام نے 108 ایکڑ رقبے میں سیوریج اور آبی پودوں کو ہٹانے کی ہدایت دی ہے۔ مقامی افراد نے کام جلد مکمل کرنے، بہتر سہولتیں فراہم کرنے اور سیوریج کے مناسب نظام کا مطالبہ کیا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قلت کی افواہوں کے دوران گجرات کے شہر سورت میں الیکٹرک اسکوٹر سوار نے قطار میں کھڑے افراد کے پاس سے گزرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ہمیں لائن میں کھڑے ہونے کی کوئی ٹینشن نہیں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ شہر کے گچی بولی، رائے درگم، مادھاپور اور کونڈاپور کے بشمول کئی علاقوں میں اچانک بارش کے باعث شدید ٹریفک جام دیکھی گئی۔ خاص طور پر ہائی ٹیک سٹی روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ منگل کی شام شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، جس سے ان علاقوں میں ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا۔ حکام کے مطابق 21 مقامات سے درخت گرنے اور 11 مقامات سے پانی جمع ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ 8:30 بجے تک ٹریفک جام کو ختم کر دیا گیا، جبکہ 90% مسائل رات 9 بجے تک حل کر لیے گئے۔ BRS کے کارگزار صدر و سابق وزیر تارک راما نے سرسلہ کے باشندوں کو درپیش برقی بحران کے مسئلے پر نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلی یادداشت پیش کی۔ KTR نے سرسلہ ٹیکسٹائل صنعت پر برقی کے بقایا جات اور سرچارجز کے بڑھتے بوجھ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تقریباً 38 کروڑ روپے کا مالی دباؤ صنعت پر عائد ہے، جسے فوری طور پر معاف کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2016 سے 2024 کے درمیان تقریباً 127 چھوٹی صنعتوں پر 19 کروڑ روپے کا بلنگ بوجھ ڈالا گیا، جو سرچارجز کے ساتھ بڑھ کر 38 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اس بھاری بوجھ کے باعث کئی یونٹس بند ہو چکے ہیں، جبکہ مالی دباؤ کے سبب حالیہ دنوں میں 13 مزدوروں کی خودکشی کی بھی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ حکومت ہند نے ملک بھر میں کمرشل LPG کی دستیابی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے 20% اضافی کوٹا منظور کیا ہے، جس کے بعد جملہ کوٹا 50% تک پہنچ گیا ہے۔ انڈین آئل کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کو بروقت سپلائی کو یقینی بنایا جائے۔
بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا کولکتہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر جے یو پی کے صدر و رکن اسمبلی ہمایوں کبیر بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق مشن ویسٹ بنگال 2026 کے تحت سرگرمیاں تیز کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے اعلان کیا ہے کہ مجلس مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں بھی حصہ لے گی۔ پی آر ایس کی معطل لیڈر و تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کے بل پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے او بی سی خواتین کے لیے سب کوٹا فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں 33% ریزرویشن ملک کی خواتین کا دہائیوں پرانا خواب ہے، جس کے لیے تلنگانہ جاگرتی نے مسلسل جدوجہد کی ہے۔ اس سلسلے میں دہلی کے جنتر منتر پر مختلف سیاسی جماعتوں کو یکجا کرتے ہوئے بھوک ہڑتال بھی کی گئی تھی۔ کویتا نے کہا کہ جس طرح خواتین کے لیے ریزرویشن ضروری ہے، اسی طرح اس میں او بی سی خواتین کے لیے علیحدہ سب کوٹا بھی نہایت اہم ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اس مطالبے کے حق میں جنتر منتر پر آواز بلند کی گئی اور کل جماعتی اجلاس کے ذریعے بھی اس پر قرارداد منظور کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر خواتین کے ریزرویشن میں او بی سی سب کوٹا شامل نہیں کیا گیا تو پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین کو قانون ساز اداروں میں نمائندگی کا موقع نہیں مل سکے گا۔ لبنی پارک کے قریب خطرناک بائک اسٹنٹس کرنے والے 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیف آباد پولیس نے یہ کارروائی کی۔ یہ نوجوان تلنگانہ سیکریٹریٹ اور لمنی پارک کے قریب گاڑیوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے اور ویڈیوز بنا رہے تھے۔ ملزمین محمد عقیل اور محمد عتیق پر الزام ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے کے لیے سڑکوں پر خطرناک کرتب بازی کر رہے تھے، جس سے شہریوں کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ پولیس نے ان کی موٹر سائیکلیں اور موبائل فونز ضبط کر لیا اور انہیں ریمانڈ کر دیا۔ نریڈویڈ میں نقلی ڈینٹسٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو تقریباً 20 سال سے غیر قانونی طور پر کلینک چلا رہا تھا۔ ملزم رمیش نے نقلی اسناد کے ذریعے خود کو بی ڈی ایس ڈاکٹر ظاہر کیا، حالانکہ وہ 10ویں جماعت بھی پاس نہیں کر سکا۔ پولیس نے رات کے وقت دھاوا کرتے ہوئے اس کا پردہ فاش کیا اور اسے گرفتار کر لیا۔ وجے واڑہ اینٹی کرپشن بیورو نے مچھلی پٹنم کے اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپکٹر لوکناتھ پرساد کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثجات کیس میں بڑی کارروائی کی ہے۔ وجے واڑہ اور مچھلی پٹنم میں 3 مقامات پر بیک وقت دھاووں کے دوران تقریباً 1.5 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے ضبط کیے گئے، جن میں 3 مکانات، ایک پلاٹ، تلنگانہ کے سوریا پیٹ میں 2.75 ایکڑ اراضی، نقد رقم، فکس ڈپازٹ 450 گرام سونا، 1.4 کلو چاندی، 2 کاریں، 3 بائکس اور اہم دستاویزات شامل ہیں۔ مزید تلاشی جاری ہے اور ملزم کو قانون کے مطابق گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہر میں پٹرول اور ڈیزل کی قلت کی افواہوں کے باعث شہریوں میں گھبراہٹ پھیل گئی اور مختلف پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں لگ گئیں، تاہم حکام نے وضاحت کی ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی کوئی کمی نہیں ہے اور سربراہی مکمل طور پر مستحکم ہے۔ امبرپیٹ حلقے میں مسائل کا جائزہ لینے کے لیے جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنن اور واٹر ورکس کے مینیجنگ ڈائریکٹر اشوک ریڈی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پٹیل نگر نالا اور ایس ٹی پی پلانٹس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حکام نے یقین دلایا کہ برسات کے موسم میں پانی کے بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے نالوں سے کیچڑ کی بروقت صفائی کی جائے گی اور ضروری فنڈز فراہم کیے جائیں گے۔ مسرم باغ برج کے تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا اور جون تک کام مکمل کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے کالیرو وینکٹیش کی درخواست پر ڈی مارٹ کے قریب نالے کی تعمیر کے لیے تجاویز بھی بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ ٹاسک فورس اور کلسوم پورہ پولیس نے وینکٹیش نگر علاقے میں دھاوا کرتے ہوئے غیر قانونی اور غیر صحت بخش طریقے سے اچار بنانے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے رویندر کے قبضے سے تقریباً 3 لاکھ روپے مالیت کا غیر معیاری اچار ضبط کیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ مصنوعات ناقص خام مال اور غیر محفوظ ماحول میں تیار کی جا رہی تھی، جو عوامی صحت کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ عطاپور میں ایک سنیما ہال میں فلم دھرندر کی رات میں نمائش کے دوران 2 خاندانوں کے درمیان معمولی بات پر جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔
سیٹ کو بار بار لات مارنے کے معاملے پر شروع ہونے والی تکرار ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تاہم دونوں جانب سے بدتمیزی کی گئی۔ بعد ازاں پولیس نے حالات کو قابو میں کیا۔ ایرانی ڈرون حملے میں کویت ایئرپورٹ کا فیول ٹینک نشانہ بنایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی ڈرون حملے میں کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے فیول ٹینک کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ ملاردوپلی پولیس نے اپنے حدود میں مشن چبوترا مہم چلائی۔ اس دوران گھروں اور دکانوں کے باہر رات دیر گئے جمع ہونے والے افراد کو منتشر کیا گیا۔ پولیس نے معمولی لاٹھی چارج کرتے ہوئے ہجوم کو منتشر کر دیا، جس پر کچھ نوجوان وہاں سے فرار ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ مہم دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ وجے واڑہ پولیس نے آن لائن انتہا پسندی کے معاملے میں 3 افراد محمد رحمت اللہ شریف، محمد دانش اور مرزا سہیل کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین منظم آن لائن گروپس کے ذریعے شدت پسند مواد پھیلا رہے تھے اور نوجوانوں کو متاثر کر رہے تھے۔ ان کے خلاف BNS اور UAPA کے تحت مقدمات درج کر کے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ ریاستی میڈیا ایگریڈیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت کے سرینواس ریڈی اور معاون صدر پرینکا نے کی۔ اجلاس میں صحافیوں کی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا اور اہل درخواست گزاروں کو ایکریڈیشن کارڈ جاری کیے گئے۔ حکام نے بتایا کہ تمام کارروائی سرکاری رہنمایانہ اصولوں کے مطابق کی جا رہی ہے۔ اگلا اجلاس اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوگا، جبکہ ضلعی سطح پر عمل کو تیز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ملک بھر میں گیس بحران پر قابو پانے میں مرکزی حکومت کی ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ کے احاطے میں شدید احتجاج کیا۔ ان ارکان نے نعرے بازی کی۔ اس موقع پر کانگریس کے صدر ملک ارجن کھرگے اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان بھی موجود تھے۔ مرکزی حکومت نے مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر پارلیمنٹ ہاؤس میں کل جماعتی اجلاس طلب کیا ہے۔ اس اجلاس میں خطے کی صورتحال اور ممکنہ اثرات پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف برتری کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے بحری، فضائی اور مواصلاتی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور امریکی طیارے ایرانی فضائی حدود میں آزادانہ طور پر پرواز کر رہے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،